اندھا عشق۔ میں لاہور شہر میں رہنے والی لڑکی ہوں اور جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ بھی لاہور میں رہتا ہے۔ ہم اتفاق سے ایک شادی میں ملے تھے، وہاں سے ہماری محبت کا آغاز ہوا۔ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، میں روز اس سے بات کرتی ہوں۔ ہمارے رشتے کو 5 سال ہو گئے، مگر ہماری زیادہ باتیں میسج پر ہوتی رہیں۔ 3 سال پہلے میں نے اس سے کہا کہ گھر میں ہمارے رشتے کی بات کرو، تو اس نے کہا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، جب صحیح وقت آئے گا میں بات کر لوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ میں نے اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میں اس سے اندھا عشق کرتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ہمارا رشتہ چلتا رہا۔ کبھی ہماری لڑائی ہو جاتی تو کبھی ہنسی خوشی بات کر لیتے۔ میں نے ہمیشہ اس کی ہر پریشانی میں ساتھ دیا، تسلی دی، کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ چاہے وہ مجھ سے بات نہ کرتا، پھر بھی میں زبردستی اس سے بات کرتی تھی، یہ سوچ کر کہ ابھی وہ غصے میں ہے، کیونکہ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میرے لیے پاگل تھا، لیکن غصہ کا تھوڑا تیز تھا اور میرے لیے بہت پوسیسو تھا۔ ہماری زیادہ لڑائیاں تب ہوتی جب میں کسی کے گھر چلی جاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کہیں نہ جاؤں، مجھے کوئی اور لڑکا نہ دیکھے، اس لیے میں اسے سمجھ جاتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے لیے پاگل ہے، اسی لیے یہ سب کرتا ہے۔ ہماری کافی بار لڑائی ہوئی، مگر سب ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ مجھے منا لیتا تھا تو کبھی میں اسے۔ پھر کچھ وقت بعد میں نے اسے دوبارہ کہا کہ گھر میں بات کرو میرے لیے، ورنہ میرے گھر والے میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے۔ وہ کہتا تھا کہ ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا، تم صرف میری ہو۔ یہ سب سن کر میں چپ ہو جاتی تھی۔ پھر میرے گھر والے میرا رشتہ دیکھنے لگے اور میں ڈر گئی، کیونکہ میں اس کے علاوہ کہیں اور شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میں نے اسے بار بار کہا کہ پلیز کچھ کرو، گھر والوں کو بتاؤ، انہیں مناؤ اور مجھے اپنے گھر لے کر آؤ، مگر اس نے کہا کہ ابھی میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، ابھی میری کوئی نوکری نہیں ہو رہی، تو میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میرے گھر والوں نے سختی سے کہہ دیا کہ ابھی تمہاری شادی نہیں کریں گے اور فیملی میں ہی رشتہ کریں گے، تو بتاؤ میں کیا کروں، کیسے مناؤں۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تم شادی کر لو جہاں تمہارے گھر والے کہتے ہیں، کیونکہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے اور مجھے گھر سے بھی نکال دیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں بہت رونے لگی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے میں نے 5 سال لگا دیے، جس کی ہر بات کا خیال رکھا، اس کی خوشی کے لیے وہ سب کیا جس سے وہ خوش رہتا، اور اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ میں اس کے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی اور آہستہ آواز میں روتے ہوئے بولی کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سب آسان ہوگا؟ پھر اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں چپ رہ گئی، کیونکہ میں کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی اور یہ بات اسے بھی پتہ تھی۔ پھر بھی اس نے یہ سب کہا۔
میں نے اسے جواب دیا کہ میں مر تو سکتی ہوں مگر اپنے گھر والوں کو یہ دکھ، یہ ذلت نہیں دے سکتی۔ اس وقت وہ چپ ہو گیا، مگر دن بہ دن اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ وہ بہت چڑچڑا ہو گیا، اس نے بہت ٹینشن لے لی اور وہ ڈر گیا کہ اب وہ مجھے کھو دے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کھونے سے ڈرتا تھا اور اس ڈر کی وجہ سے وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا اور بہت غصہ کرنے لگ گیا اور چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑنے لگا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھا۔ مسلسل غصہ کرنے اور ٹینشن کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں بہت روتی تھی اس کے لیے، کیونکہ میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے لیے میں بہت دعائیں کرتی، نوافل پڑھتی۔ اس کے ٹھیک ہونے کے لیے میں نے اس کا ساتھ دینے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے بھی غلط سمجھنے لگا اور مجھ سے بھی دور ہونے لگا، دنیا سے بھی اور مجھ سے بھی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اسے ڈپریشن سے نکالنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر میں ناکام رہی۔ اور ایک دن ایک معمولی سی بات پر وہ مجھ سے بہت لڑا، مجھ سے بہت غصہ کیا اور مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میں بار بار اسے میسج کرتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر وہ مجھ سے بہت دور جا چکا تھا اور نہ مجھ سے پھر کبھی بات کی اس نے۔ میرے پاس سوائے آنسوں کے کچھ نہ بچا۔ میں آج بھی اسے بہت یاد کرتی ہوں اور خود کو بہت کوستی ہوں کہ شاید مجھ سے کوئی کمی رہ گئی، مگر اسے کیوں سمجھ نہ آئی، کیوں اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ کاش وہ ایک بار بات کرتا، شاید سب ٹھیک ہو جاتا۔ یقین کریں مجھے آج بھی اس کی بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ میں بہت دعا کرتی ہوں کہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری کوئی غلطی تھی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کوئی کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، میں نے تو کبھی یہ سب نہیں چاہا تھا۔ میں تو بس اس کا ساتھ چاہتی تھی۔ میں تو آج بھی اس کے لیے پاگل ہوں، مگر وہ مجھے اکیلا چھوڑ گیا۔ پلیز آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، جواب دیں تاکہ مجھے سکون ملے۔ پلیز اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیں۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائیں۔